الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عید اور وعید کا فلسفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ 2 دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک کو نوروز اور دوسرے کو مہرجان کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں الٹرنیٹ 2 اور دن دیے، ایک کو عید الفطر، ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نقطہ یہ ہے کہ آپ انہی کے 2 دنوں کو برقرار رکھ کر جو اس میں فواحش اور منکرات تھے اس کو ختم کر دیتے، انہی دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جس کی بنیاد اور اساس منکرات اور فواحش پر ہو، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور اسلامی اقدار بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس لیے آپ نے 2 الگ دن مقرر کیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن فواحش اور منکرات سے بچنے کے لیے نوروز اور مہرجان کو ختم کیا گیا، اس کے بدلے میں عید الفطر، عید الاضحیٰ کے اسلامک کانسیپشن اور پرسیپشن دیے گئے۔ آج ہم نے وہ چیز چھوڑ دی۔ آج ہمارے عید میں جتنی فواحش اور یعنی فواحش، منکرات اور رسومات، بدعات ویسٹرن کلچر کے ساتھ ہندوانہ کلچر کو بھی ہم پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ اور حکمت تھی، ہم اس کے بالکل اپوزٹ یعنی برخلاف جا رہے ہیں۔ جیسے کسی عربی شاعر نے کہا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہنے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو وعیدوں سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہوتی جو سواریوں پر اور پراڈوں پر سوار ہوتا ہو، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہوتی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کی نہیں ہوتی جو فرش اور چٹائی یا قالین بچھا کر بچھائیں، عید اس کی ہوتی لمن جاوز الصراط، جو پل صراط کو پار کرے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، برانڈڈ چیزیں پہنے، بلکہ عید اس کی ہوتی ہے لمن تزود بزاد التقوی، جو تقوی کا لباس پہن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشعل راہ ہے کہ جب عید کے دن لوگ ملنے گئے تو دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، عید کے دن رونا؟ فرمایا، عید ہے یا وعید ہے کس کو پتا، امن المقبولین ام من المطرودین، ہمارے روزے، نماز، تراویح، اعمال قبول ہوئے تو عید ہیں، اگر ریجیکٹ کر دیے گئے تو مردود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم عید کے اس فلسفے کو سمجھے، خوشی منائیں لیکن دائرے میں۔ عموماً ہم خوشی اور غم میں آؤٹ آف لمٹ چلے جاتے ہیں، باؤنڈریز کراس کر دیتے ہیں۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب و فہم و ذکا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ ایک تہوار وحدت ہے، عبادت ہے۔ اس لیے کیا کہا علامہ اقبال نے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے ایک ایک انگ سے محمد رسول اللہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلک رہی ہو۔ دور سے پتہ چلے کہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ عید کے دن خوشی منانا اور ملاقات کرنا کیسا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ صدقہ فطر دیں۔ صدقہ فطر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ غریب کی مدد ہوگی، اس کی عید اچھی ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچے کو 4 سوٹ 2 جوتے دلاتے ہیں، لیکن یتیم کے بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ روزوں میں اور اعمال میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اس کی تلافی صدقہ فطر سے ہوگی۔ عید اجتماعیت کا نام ہے، اتحاد اور اتفاق کا نام ہے، مساوات اور اخوت کا نام ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے
کہ علماء سے تم کو ہر وقت ان ٹچ رکھتا ہے، نماز ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، جنازہ ہو، نکاح ہو، مسائل ہو، ایک عالم کے ساتھ تمہیں اٹیچمنٹ اور وابستگی ہونی چاہیے۔ وہ قوم بام عروج پر جائے گی جس کا تعلق علماء کے ساتھ ہوگا۔ اس خوشی کے طور پر مسافہ کرنا بھی ثابت ہے۔ بعض مواقع سے دور سے کوئی آیا، کسی کو صلح ہوئی تو گلے ملنا بھی ثابت ہے، لیکن مسجد میں گلے ملنا، 1000 لوگ جب گلے ملیں گے، عید مبارک، عید کی مبارکبادی دیں گے، یہ شور شرابہ ہو جائے گا۔ تو مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہم لمٹ کے اندر ان ساری چیز کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم لمٹ کے اندر ان ساری چیز کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عید ہے، عید کی خوشیاں منائیں، عید کی خوشی اللہ آپ کو مبارک کرے، عید کے اللہ ہمیں خوشی عطا فرمائیں، عید کے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قدر کی توفیق عطا فرمائیں، عید کو جس طرح گزارنا چاہیے اللہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی خوشی ہے، جس طرح خوشی منانے کا ہے، اللہ اس طرح خوشی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارا رمضان گزرا ہے، رمضان میں جو اعمال کیے ہیں، ہم نے جو رمضان میں تراویح پڑھی ہے، ہم نے رمضان میں جو معمولات کی ہے، اللہ ہمیں ہمارے اس معمولات کو، اس تراویح کو، اس نماز کو اور اس عبادتوں کو اللہ ہماری قبول فرما لے۔ اور جو گناہ ہوئے ہیں اور جو غفلتیں ہوئی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اسے ہمیں معاف فرما دے۔ جو بات کہی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔